اگر کسی کی نماز مغرب رہ گئی ہے اور عشاء کی اذان بھی ہو چکی ہے، اب کیا اسے مغرب پڑھنی چاہیے یا عشاء کی سنتیں پڑھے اور پھر عشاء کے فرائض کے بعد مغرب کی نماز ادا کرے؟ پہلی تو بات ہے نماز نہیں لیٹ کیوں کی ہے؟ صحیح، ایسے ہونا ہی نہیں چاہیے. بہت کوئی مجبوری ہو، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے، کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ گیا تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھے. دنیاوی کسی کام میں آپ نماز کو ڈیلے تو نہیں کر سکتے. بہرحال اگر اس طرح ڈیلے ہو گیا تو آپ ظاہر عشاء کی سنتوں کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا. عشاء کی اذان ہو چکی ہے تو آپ عشاء کی سنتوں کی بجائے مغرب کے 3 فرض پڑھیں. صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عشاء کے فرض امام کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ فرض زیادہ ضروری ہے نا. اکاؤنٹیبلٹی تو فرائض کی ہے نا، جو 17 ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. تو اور نمازوں کی ترتیب بھی قائم رکھیں، یہ افضل ہے. ترتیب بہت ضروری ہے، افضل ہے. صحیح. یعنی اگر اویلیبلٹی ہو، اب میں مسجد میں گیا ہوں عشاء کے لیے اور مغرب میری رہتی ہے اور میں چاہوں پہلے مغرب پڑھوں پھر عشاء، آگے عشاء کی جماعت قائم ہے. اب میں یہ تو نہیں کروں گا میں باہر نکل کے مغرب پڑھنی شروع کر دوں. عشاء کے والے کے پیچھے مغرب بھی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ عشاء کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے. مغرب والے کے پیچھے تو عشاء ہو سکتی نیت، کیونکہ وہ 3 پڑھ کے امام سلام پھیر دے تو چوتھی آپ مکمل کر لیں تو متنفل کے پیچھے متفرض کی نماز بھی ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے، معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عشاء کی، پھر اپنی قوم کو بھی جا کے عشاء کی نماز پڑھایا کرتا تھا. حالانکہ وہ فرض پڑھا رہے ہوتے تھے، خود پڑھ آئے ہوتے تھے، تو وہ نفل کی امامت کر کے، کیونکہ قرآن کو زیادہ آتا تھا. یہ حنفیوں کا مسئلہ باطل ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرض نہیں ہوتی. باقی سارے ائمہ متفق ہیں کہ امام چاہے نفل پڑھ رہا ہے چاہے فرض، آپ اس کے پیچھے کوئی دوسری نماز کیا دوسری رکعتیں بھی نیت کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ امام پڑھ رہا ہے تراویح کی نماز، آپ عشاء کے فرض پیچھے نیت کر سکتے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے. یا مغرب رہ گئی تھی اور امام نے 2 تراویح پڑھا رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے مغرب نیت کر لیں، وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرے، آپ سلام نہ پھیریں، 1 رکعت اور ملائیں، آپ کی مغرب ہو جائے گی، آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. اور عرب کے لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بات کا، یہ کہانیاں ساری ادھر ٹریول کر رہی ہیں. عرب میں تو چونکہ اس طرح کا مسئلہ نہیں، وہ ڈائریکٹ دین سے یعنی واقفیت رکھتے ہیں. تو یہ جو مغرب والا مسئلہ ہے نا جی، وہ مغرب کی نماز پہلے پڑھے، اور اگر عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ لیں. عشاء کا سلام پھیرتے ہی آپ مغرب کے 3 فرض پڑھیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. ترتیب ضروری صورت میں جب آپ کے اختیار میں ترتیب ہو. اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو رہے ہیں، ایسا تو نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مسئلہ ہے اجتہادی. اگر ایک شخص مسجد میں ہے، عصر کی نماز ہو رہی تھی اور اس کی زور کی رہتی ہے، تو اس کے پاس 2 راستے ہیں. یا عصر والے کے پیچھے زور نیت کر لے اور بعد میں عصر اپنی پڑھ لے ترتیب کو قائم کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کی جمعیت کا حصہ بننے کے لیے اس کے ساتھ عصر پڑھ لے اور زور بعد میں پڑھ لے. ٹھیک ہو گیا. یہ مسئلہ اجتہادی ہے، یہ کوئی یعنی پیٹ مسئلہ نہیں ہے، اس میں دونوں طرف اقوال پائے جاتے ہیں. اور جب کوئی چیز اجتہادی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کیوں نہیں بتا کے گئے. نبی علیہ السلام جان بوجھ کے ایسے مسئلے چھوڑ کے گئے ہیں، اگر آپ بتا کے جاتے تو امت کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. اکثر مسائل اجتہاد پہ چھوڑ دیے ہیں تاکہ اس کے اوپر گرفت نہ ہو. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے بد عہدی کی تھی، تو جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو اپنی زرہ اتار دی ہے اور ہم فرشتوں نے تو ابھی تک زرہ پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے، تو اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ پہنچے وہاں پہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی سب نے جا کے. ٹھیک. اب راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، عصر قضا ہو گئی. کچھ لوگوں نے قضا ہونے سے بچانے کے لیے راستے میں عصر پڑھ لی اور کچھ نے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی اور انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا. بعد میں نبی علیہ السلام کو شکایت ہوئی کہ 2 پارٹیاں بن گئی ہیں، ایک نے آپ کی گفتگو کی تھیم کو فالو کیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصد تھا جلدی وہاں پہنچنا ہے، تو انہوں نے کہا نماز قضا کرنے کا تو حضور نے نہیں کہا تھا، نماز ہم راستے میں پڑھ لیں. دوسروں نے کہا نہیں، ہم نے الفاظ پہ عمل کرنا ہے، ہم عصر وہیں پڑھیں گے، اور ان کی قضا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ تھیم کو انہوں نے ہی فالو کیا تھا جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی، کیونکہ اکثر مقصد تھا جلدی پہنچنا. دوسروں نے بھی پہنچ کے کیا کیا، وہاں پہ بھی نماز ہی پڑھی نا جا کے. اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ وہ کٹھے ہی اویلیبل ہوئے نا. لیکن نبی علیہ السلام نے دونوں کو کچھ نہ کہہ کے، یہ اجتہاد کی بنیاد ہے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ اجتہاد میں 180 ڈگری ڈیسیژن ہو کے بھی تھیم کو فالو کیا یا الفاظ کو، اللہ تعالیٰ دونوں کو قبول کرتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ خود اپنا ڈیسیژن کریں گے کہ میرے لیے بہتر کون سی چیز ہے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے.
المصنف ابن ابی شیبہ میں 22,990 نمبر اثر ہے صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر کا. یہ اثر سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ قاضی شرح جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہے سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کر, کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت میں, سنت میں نہ پائے تو پھر اجماع امت کو دیکھو, اور اجماع امت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو, اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی زبردستی کسی مسئلے میں ٹانگ نہ اڑاؤ. ٹھیک, جس طرح یہاں پہ وہ فقہ حنفی مسئلہ لکھا ہے کہ 12 بندے ہیں 12 ہی ننگے ہیں, امامت کون کرے گا؟ جو تو جناب 12 ننگے ہون گے نا تو پھر دیکھ لیں گے اسی تے کپڑے ارینج کریں گے, انہوں سے پہلے ان کے لیے کپڑے ارینج کریں گے. تو فرضی مسائل بنا کے لوگوں کو, اور پھر لوگوں سے یہ کہنا جی قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا, بزرگوں نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ یعنی آپ فرضی اس طرح کے تو 50 مسئلے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں بتاؤ امام حنیفہ نے کہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ تو میں نے لانچ کیا نا, کینگرو والا. نا کینگرو اگر نہیں پوچھے کینگرو والا مسئلہ نہیں, جدو کو تنگ کرے ان کو کینگرو پتہ لگ جائے گا کہ مسئلہ پوچھا انہیں. بھینس کی گل ہی نہیں تو کرن گے, بھینس بھی میں نے ثابت کر دی, مرغی بھی, گھوڑا بھی, انڈا بھی. اب یہ بحث شروع کریں ان کو, بحث کو بعد میں دیکھیں گے کینگرو دا دسو. ٹھیک ہے, کینگرو دا اج کل ایک بزرگ نے دسیا, اج کل انہوں دی تقلید اسی کر رہے ہیں. تفنن, تقلید کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی شخص ہے جس کو فالو کریں گے اور ایبسولوٹ فالو کریں گے وداؤٹ اینی کنڈیشن. ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہم صلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں, باقی نمازیں بلکہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد نمازیں تو ہم جمع کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.